آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم نے جو مہمان بلائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس نعت خوان ہیں، طلحہ سردار ہیں، ابھی کم عمر ہیں لیکن نعت کا ایک جذبہ ہے جو ہمیں سرشار رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ محب نبی ہیں دو ہمارے مہمان۔ ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نعت کب سے پڑھ رہے ہیں آپ طلحہ؟ چھوٹی سی شوق ہے، جب وہ مسجد جاتا تھا مسجد میں بھی پڑھ لیتا تھا جمعے سے پہلے اور اس کے بعد بھی پڑھ لیتا تھا۔ اچھا، اور آپ محب نبی؟ میں تقریباً 2017 سے پہلے سے ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن 2017 تک جنید مصطفیٰ صاحب کے پاس میں کلاسز لینے گیا ہوں، اس کے بعد سے تھوڑی امپرومنٹ آئی ہے۔ اچھا، تو اس طرح تو پھر اب سلسلہ چل رہا ہے جی نعت کو۔ کتنے سال ہو گئے ابھی آپ کے پاس؟ 5-6 سال شاید ہو گئے ہیں سیکھتے ہوئے ان کے پاس؟ چلے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ پڑھتے بھی ہیں، اسکول میں ہیں، کس میں؟ جی کالج وغیرہ میں بھی پڑھتا ہوں، سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں میں۔ اچھا، تو یہ آپ کون سی کلاس میں تھے جب سے آپ نے یہ سلسلہ میں شروع؟ تقریباً 7ویں-8ویں میں تھا۔ اچھا، چلتے ہیں ایک نعت سے ابتدا کرتے ہیں کہ جی طلحہ، پہلے آپ ہمیں سنائیں گے کون سی نعت؟ اور جی ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوٹنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوٹنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے طلحہ سردار ہمارے ساتھ۔ نعت انہوں نے بڑی خوبصورت سی نعت ہمیں سنائی۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم بات کریں اسلام کی، ہم بات کریں اسلام کی روایات کی، تو وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ اسلام ہمیں عمل کی بھی دعوت دیتا ہے، محض عبادات تک محدود نہیں ہے۔ اور مدت نبی ہمارا ایک مزاج ہے، اور یہ آج سے نہیں، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ایبٹ میں، تو یقیناً ابسینہ آرٹس کونسل کی خدمات انجام دے رہی ہے، اور بلا معاوضہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہیں سے سیکھتے ہوئے یقیناً ہمارے پاس ہیں محب نبی جن سے ہم نے ابھی بات کی، وہ کئی برس سے نعت سیکھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں طلحہ کی، طلحہ کا یقیناً کافی چھوٹے ہیں ابھی، لیکن آواز بھی ہے ان کے پاس اور کوشش بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نعت کے لیے جو ہے دل ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، حب ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہم نعت کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ نعت کا تعلق قبولیت سے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے کلاموں کو قبول بھی کرے۔ محب، ہمیں آپ کیا سنائیں گے اپنا؟ آئیں جی۔ سرکار کا روزہ ہے، چپ چاپ کھڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی، قدموں میں پڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی، قدموں میں پڑے رہنا۔ ابلیس تو روکے گا
جانا مدینے میں ابلیس تو روکے گا نہ جانا مدینے میں اے ظاہر بطحا تم آگے ہی بڑے رہنا اے ظاہر بطحا تم آگے ہی بڑے رہنا سرکار کی نسبت سے ہوتا ہے بڑا بندہ سرکار کی نسبت سے ہوتا ہے بڑا بندہ تم ہو تو بڑے حاکم ایسے ہی بڑے رہنا تم ہو تو بڑے حاکم ایسے ہی بڑے رہنا جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا نعت ابھی آپ سن رہے تھے خوبصورت سا کلام. یقیناً بنیادی بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد پاکستان میں وہ شہر ہے، وہ مقام ہے جہاں کی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ہماری حافظ جنید سے بات ہوئی اور اس کے ساتھ طاہر منیر تھے، تو اس پہ ہی بات کر رہے تھے کہ ایبٹ آباد وہ خوش نصیب جگہوں میں سے جہاں 4 مقابلے ہوتے ہیں نعت خوانی کے پورے پاکستان میں جو پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان چلتے ہیں، اس میں چاروں اعزاز 4 مقابلوں میں بیک وقت 2009 میں ایبٹ آباد نے سارے اعزاز اپنے نام کیے اور یقیناً یہ اب تک اس کے بعد بھی کوئی نہیں کر سکا اور وہیں سے سیکھے ہوئے ہمارے پاس ہیں محب نبی. اور عرض کریں اگلی نعت کی جانب بھی بڑھیں گے. ہم اگلی نعت سننا چاہیں گے طلحہ سردار سے کہ وہ ہمیں اگلی نعت سنائیں. جی طلحہ آپ بتائیں. طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو طیبہ بلا لو نا، ایک بار تو دکھا دو آقا ہمیں مدینہ، بے شک بنا دو آقا مہمان 2 گھڑی کا، مہمان 2 گھڑی کا. مدینے جانے والو جا ہو جاؤ فی ایمان اللہ، مدینے جانے والو جا ہو جاؤ فی ایمان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. اور یقیناً کلام کا تعلق، عقیدت کا تعلق، یقیناً یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. رمضان کے ساتھ ہمیں یقیناً ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے مختلف جہاں مہمان پورے سال لا رہے ہوتے ہیں، اس مہینے کے بابرکت مہینے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ مہمان لائیں
کہ جنہیں آپ سننا چاہیں, اور نعت کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے ہمارے لیے بہت اہم تھا ایبٹ آباد کا وہ ٹیلنٹ بھی آپ کے سامنے لانا جو چھپا ہوا ہے. محب نبی ہمیں اگلا کلام سنائیں. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا, حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا, دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا, دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا, جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا میں مر بھی جاؤں تو اپنے دیار میں رکھنا, نہ جانے کون سے لمحے آقا جائیں, نہ جانے کون سے لمحے آقا جائیں, نگاہ شوق صدا انتظار میں رکھنا, لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا, جس دم لحد میں مجھ کو نیازی اتارنا, جس دم درود پاک کا تحفہ مزار میں رکھنا, دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا. یہ بھی آپ سن رہے تھے کلام. اگلا کلام ہمارا نعت کا. یقیناً ہمارے پاس وقت کے دامن میں کمی بھی ہے, لیکن جتنے وقت میں ہم آپ تک نعت خوان بھی لا سکتے تھے, اور یہ ہم نے نعتیں بھی ان سے سنی, آئندہ تھوڑی گفتگو کا سلسلہ بھی ہم کرتے ہیں, ہمارے پاس وقت یقیناً کم ہوگا. تو طلحہ آپ کہاں تک آپ نے اسکول پڑھتے ہیں, کہاں تک آپ نے پڑھا ہے, یا کیا 5 کلاس پاس کی, اس کے بعد تھوڑا سا 5 کلاس پاس کی, اس کے بعد وہ حفظ کرنے کے لیے چلے گئے تھے, تو زیادہ سے شوق تھا نعت کا بھی, تو اس لیے. اچھا اچھا, تو اب حفظ کر رہے ہیں. جی. تو کون سا سپارہ آپ کا چل رہا ہے ابھی تلفظ صحیح کر رہے ہیں قاعدے میں سے, پھر ابھی تھوڑے دنوں بعد حفظ کرنے میں بھی لگ جائیں گے. اچھا اچھا, پہلے تلفظ ٹھیک کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد سارا سلسلہ ہوتا ہے. جی. اچھا, تو محب آپ کا کیا سلسلہ ہے اور کہاں سلسلہ بتائیں. فی الحال تو میں بس 2nd ایئر کر رہا ہوں. اچھا, اور
یہ بس میڈیکل میں یا میں انجینئرنگ؟ آرٹس میں کر رہا ہوں جی، اچھا، اور آرٹس اس میں. کے بعد آگے دیکھوں گا دل کا تو اچھا، تو پھر اس کب کے بعد آگے، ورنہ کوئی کاروبار وغیرہ ورنہ کرنا؟ جی ایسے ہی کچھ یا باہر کا ہو جائے تو اچھا، تو اس طرح سلسلہ ہوگا. جی جی تو نعت سے آگے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کمپٹیشن میں بھی ابھی تک کہیں گئے ہیں یا جی کچھ جی کوشش کی ہے آپ؟ کمپٹیشن میں بھی کوششیں کافی کی ہیں میں نے، اچھا اچھا کافی دفعہ کامیاب بھی ہوں بہرحال. اچھا. چلے وہ سلسلے لگے رہتے جی جی ہیں، جی اتنی سارے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو ایسے کامیابی ہی ملتی بالکل ہے، لیکن بہرحال نعت تو ایک بذات خود ایک انعام ہے. بالکل ایسے ہی ہے اور اس میں کیا کمپٹیشن، کیا جی جی مقابلہ، جی کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کی قبول ہو جائے نعت اور کس کی زندگی ایسا میں ہی ہے بالکل کون سے لمحے آئیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. جی ہم بات کر رہے ہیں نعت خوانوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے صرف روزوں کو نہیں رکھنا، بلکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نعت کے ساتھ ساتھ دیگر ساری چیزوں کو بھی رکھیں. روزے کو روزے دار کی طرح ہمیں رکھنا چاہیے، روزوں کا خیال کرنا، اور وہ ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے ارد گرد والے لوگوں کا خیال بھی کرنا ہے، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم زندگی میں کس طرح سے کامیابی کی طرف بڑھیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے مثالیں ہیں، آپ تک بھی یہ سارے لوگ لے کے آنے کا، یہ ساری آوازیں اور یہ سارے سلسلے کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس شہر میں یا ہمارے سننے والے یا ہمارے جو بھی ہم تک جن تک ہمارا پیغام پہنچتا ہے وہ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی 5ویں کلاس میں ہے وہ، لیکن اس کے اندر بھی ایک جذبہ ہے، وہ آپ میں بھی ہو سکتا ہے. آپ بھی آج ہمارے پاس مہمان، آج طلحہ یا محب نبی ہیں، تو کل کو آپ بھی ہمارے پاس ہو سکتے ہیں مہمان، اگلے برس ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، رمضان میں ہمارے ساتھ آپ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں، محنت کے سلسلے کو جاری رکھیں. اور پھر میں بتاؤں گا، کیونکہ ہماری پیغام ہمارا جیسے جیسے پہنچتا جا رہا ہے، ہم سے لوگ رابطہ بھی کر رہے ہیں کہ نعت سیکھی بھی جاتی ہے. نعت کے رموز جو ہے یا اس کے طریقے سے استاد کی موجودگی، وہ اباسین آرٹس کونسل جو ہماری جلال بابا آڈیٹوریم میں ہے ایبٹ آباد میں، آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور اگر آپ ایبٹ آباد سے باہر ہیں تو آپ اپنے علاقے میں کوئی استاد دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو یہ نعت سکھائے. آواز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوگی، لیکن ایک پریکٹس جو ہے، مشق جو جتنی آپ کرتے ہیں آپ مشاق ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محب نبی کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری رکھے میں، اس لیے آج ان کی آواز ہمارے سامنے پراپر طریقے سے سامنے آ رہی ہے. آپ کی آواز بھی خوبصورت ہو سکتی ہے، آپ بھی نعت پڑھ سکتے ہیں، نعت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں. اور کوشش کیجئے اس سلسلے کو بڑھائیے. اور جو آپ میں صلاحیت ہے وہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اسٹینڈ لیں، کہ جو وہ سیکھنا چاہتے ہیں. وہ تعلیم یقیناً اپنی جگہ اہم ہے، لیکن آواز نعت کا ایک اپنا ایک رنگ ہے، ایک ڈھنگ ہے، اس کا ایک اپنا اسلوب ہے. اس اسلوب کو حاصل کرنا ہے آپ نے. اور عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آپ طلحہ کی طرح، چاہے 5ویں کلاس آپ نے پڑھی ہو اور آپ سوچیں کہ اب آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، اس سلسلے کو جاری رکھیے. اور یقیناً ہمارے پاس یہ وقت بھی کم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ تھے جی محب نبی، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ تھے. اور طلحہ آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت اچھا لگا. اور یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے یہ اہم ہوگا کہ اتنے چھوٹے بچے نے بھی ایک نعت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، وہ کوشش کی. اور اس میں یقیناً ان کے والدین کا بھی ایک کردار ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں پہ محنت بھی کرتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ محض یہ نہیں ہے کہ دولت آپ کی پیسہ ہوگا، دولت آپ کی اولاد بھی آپ کی دولت ہے، اور اس پہ جو آپ محنت کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، وہ بھی سب سے بڑی ہے. اور نعت وہ سلسلہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنوارتا ہے. اس سلسلے کو جاری رکھیے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میں تھا ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ. ہمارے پروگرام کی پیشکش تھی آن عثمان. ہمارے ساتھ پینل پہ تھے محمود احمد، ڈیوٹی آفیسر تھے سیف الرحمان. اگلے ہفتے تک دیجیے گا ہمیں اجازت، ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے. ابھی رمضان باقی ہے. آپ بھی ہمارے پاس پروگرام میں شریک ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں. اگلا ہفتہ بھی یہیں پہ ہے. دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ حافظ.